بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، محرم آ گیا۔ ہر سال کی طرح امسال بھی ماہ محرم اسلامی نئے سال کی ابتدا 1400 داخل ہو گیا، یعنی بس 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ کرے یہ ماہ محرم ہم لوگوں کے لیے مسعود و میمون آ جائے، مسعود اور میمون بن جائے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ہم مسلمانوں میں سے بہتوں کو اس کی خبر شاید ہی ہوگی، چونکہ انگریزی تہذیب کی چھاپ ہر معاشرے پر اتنی گہری ہے کہ دیگر چھاپ اس کے اندر ڈوب کر رہ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ کیا ہے، اور اس کی ابتدا کیلنڈر کی محرم سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انگلستانی رنگ و آہنگ میں ہم اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ ہماری اپنی تہذیب و تمدن کا سرمایہ اس کی تہذیب و تمدن کے مرقد پر بطور نظر و نیاز چڑھ چکا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں مل پاتا۔ مرزا غالب نے درج ذیل شعر جس کے تناظر میں کہا، لیکن موجودہ تناظر میں بھی چشمہ ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ چلیے ہم اپنی جہالت کو تسلیم کرتے ہوئے ماہ محرم کی خوش آمدید کہتے ہیں اور اس جانب بڑھتے ہیں جہاں محرم الحرام کی رونمائی کے لیے ہمارا دل بے قرار ہے۔ اب کہ محرم موسم بہار میں آیا، اس لیے کہ اس کی لذت دوبالا ہو جائے گی۔ موسم خوشگوار اور دل و فگار دونوں کا سنگم کیا خوب رہے گا۔ اچھل کود، لاٹھی بازی اور ماتم و سینہ کوبی، دو ازداد کا اجتماع، گویا آگ پانی کی دوستی کا یہ کرشمہ تو محرم ہی میں نظر آتا ہے۔ اور اس پر ترا یہ ہے کہ اب موسم بھی سازگار ہے۔ رات بھر کی بیدار مٹر گشتی میں کوئی خلل پڑنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ لہذا عظیم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے غول ارمان و تمنا کے آسمان میں پروازیں بھریں گے۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں محرم کی اس برکت کی دین ہیں جو ہم نے اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے فروعات کے طور پر گڑھ لی ہیں۔ ورنہ دراصل ماہ محرم اتنا سادہ ہے کہ اس کی سادگی میں وہ حسن پوشیدہ ہے جس کی نظیر شاید ہی کسی دوسری تہذیب میں مل سکے گی۔ مثلا یوم عاشوراء کا روزہ اس تاریخی حقیقت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربریت و سفاکیت کے شکنجے سے، فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرا کر اسی قوم کے سامنے اس کے دشمن فرعون کو ہمراہ لشکر غرقاب کر دیا، تو اتنی بڑی کامیابی کے نتیجے میں حضرت موسیٰ سیدنا علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور جب اس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے روزہ رکھنے کا زیادہ حقدار اپنی ذات مبارکہ کو قرار دیا۔ چونکہ انبیاء آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، لہذا روزہ رکھنے کا حکم اس فرق کے ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل کی روش سے ہٹ کر دستور محمدی کی روش پر وہ نفلی روزہ رکھے جائیں، یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں یا 11ویں، یہ 2 دن کے روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یہی دستور محمدی عین خوشی و مسرت کا سنگم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دستور محمدی کو پوری طرح سے عمل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور اس پاکیزہ روزے کا قیام اس ماہ محرم یوم عاشوراء کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنا خوش نصیب مہینہ، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھے اور نبی کی سنت کو زندہ کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت اور کامیابی عطا فرمائی ظالم فرعون کافروں کے سامنے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
یہ نعمت غیر مترقبہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس پر شکر گزاری کا روزہ رکھ کے روزہ کے ذریعے ادا فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ موجودہ دور میں ہندوستان کے تناظر میں اگر ہم غور کریں گے تو ہندوستان کے دور حاضر میں RSS BJP کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے جو ظلم و ستم روا رکھا ہے، وہ فرعونی طاقتیں اور قوتیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس ظالم فرعون اور اس کی قوم کو اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، بحر قلزم میں وہ ختم ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سکون کا سانس لیا اور شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا۔ تو دوستو، ہمیں اس ماہ محرم میں اسی طرح ایمان والوں کی نصرت اور کامیابی اور فتح پر ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ موجودہ دور کے جو ظالم حکمراں ہیں، جو ظلم و ستم کی ہر قسم کی نت نئے کارنامے اپنے قوم کے لیے، مسلمان اور اسلام کے خلاف جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اور اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ لیکن افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں اس تاریخی حقیقت کی خبر ہمیں ہے بھی یا نہیں، ہم تو محرم کو معرکہ کربلا کے تعلق سے منانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ موت و شہادت کے بعد سوگ و غم کرنا از روئے شریعت صرف 3 دنوں تک ہے، اور ماتم و سینہ کوبی کی گنجائش تو شریعت محمدی میں ہے ہی نہیں، یہ تو حرام کام ہے۔ لیکن معرکہ کربلا کا ماتم اور سینہ کوبی کا اژدہا کتنی صدیاں نگل چکا ہے، اللہ کی پناہ، اور اللہ ہی جانے مزید اور کتنی صدیاں نگلنے کے لیے انتظار میں ہمارے درمیان قائم رہے گا۔ اور یہ روافض اور شیعہ، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل کر انہوں نے ماتم اور شہادت، کربلا اور یاد حسین اور یہ تمام کربلا اور نجف کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو ماتم اور سینہ کوبی کا معاملہ ہے۔ رہی بات اچھل کود اور طاری شراب نوشی کی، تو یہ معاملہ میری عقل و فہم سے پرے ہے۔ عاشقان محرم کا کہنا ہے کہ یہ لشکر حسین ہے، یا حسین کا نعرہ بلند کرتا اور اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر بالفرض اسے مان لیا جائے تو لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان امتیاز یہی تھا کہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اس طرح مظاہرہ کرتے تھے جو آج ہو رہا ہے۔ جتنے بھی تعزیے اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ بازاری اور آوارہ اور لفنگے لوگ ہوتے ہیں، جو نشے میں دت ہو کر تعزیے اٹھاتے ہیں، آگ میں کود پڑتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ درست ہو جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا یہ شان امتیاز اسلام کے صاف و شفاف چہرے پر بدنما داغ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا طاری اور شراب کے نشے میں بدمست پیکران شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور اس بے ہنگم اچھل کود اور بے عنوانی لاٹھی بازی کے مظاہرے اور نہ جانے کیا کیا قسم کے مظاہرے اور تماشے یہ جو آوارہ قسم کے لوگ کرتے ہیں امام حسین کے نام سے، اسلام کی دفاعی قوت کو جلا مل سکتی ہے ان سے؟ کبھی ہم نے ٹھنڈے دل سے سوچا بھی ہے کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم گوشت خور مسلمانوں کا ٹھنڈا دل نصیب کہاں کہ وہ ٹھنڈے دل سے کسی پہلو پر غور و فکر کر سکیں۔ گوشت خوری سے اتنی گرمی حاصل ہو جاتی ہے کہ سنجیدگی و متانت کا مادہ پہلے ہی فرصت میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جب غور فکر کا مادہ ہی جل کر راکھ ہو گیا تو پھر جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا۔ کریدتے ہو اب جو راکھ جستجو کیا ہے؟ مزید برآں ماہ محرم کی برکت سے مذکورہ گرمی کا درجہ حرارت اپنے شباب پر چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر چونکہ گوشت خوری کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے اور انواع و اقسام کے کھانے پکانے اور کھائے اور کھلانے، اس شور شرابہ اس ماہ کا خاص بن جاتا ہے۔
اس لذت کام و دہن کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بے طرح خورد و نوش کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ بھی کھا لیا جاتا ہے۔ اسی بیچارے نفلی روزے کو کھانے کے لیے اس دن 10ویں محرم کا کھچڑا خاص طور سے بڑا اور شربت بڑا عمدہ قسم کا شربت اصل میں حقیقت میں خون ہے، اور وہ کھچڑا جو گوشت ڈال کے بنایا جاتا ہے وہ خون کے ساتھ گوشت کھایا جاتا ہے، جس میں گوشت کی آمیزش بھرپور ہوتی ہے، اور ایک ہی لقمے سے دل اور دماغ میں وہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ طاری شراب نوشی اور لاٹھی بازی کے مظاہرے میں جوانی آ جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں بکثرت لوگوں کے ہاتھ پیر اور ناک کان جھڑ جاتے ہیں، اور کچھ کو تو موت کا مزہ بھی چکنا پڑتا ہے۔ یہ ہے محرم کے کھچڑے کی گرمی کا عالم کہ ہم خانہ خراب ہیں۔ جب ہماری ذمہ داری عالم کو سنوارنے کی ہے، اور ہم عالم اسلام کے نام سے اسلام کا جو نمونہ پیش کرتے ہیں، جو مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں خیر امت کے منصب جلیل سے نوازا گیا، مگر یاد رہے منصب اسی وقت باقی رہتا ہے جب عمل میں بھی منصب کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ انجام معلوم ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ بہرحال دوستو، محرم آ چکا ہے، اب موسم بھی خوشگوار ہے۔ سال رواں کا یہ غیر شرعی تہوار بہترے دلوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو اپنے دل میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم مسلمانوں کی بدعملی کا درجہ حرارت کیا رہتا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سابقہ ریکارڈ سے زیادہ درجہ حرارت، اور یہ خرافات اور بدعات اور یاد حسن اور ماتم اور کربلا اور شہادت کے مظاہرے اور زیادہ ہوتے ہیں اس سال کے، یا مسلمانوں کو کچھ عقل و سمجھ اور اپنی تباہی و بربادی پر کچھ احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک طرف کرونا، دوسری طرف ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہے، ہر انداز سے، ہر طریقے سے۔ تو مسلمانوں کو احساس وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس امت مرحومہ، امت خیر امت کو جس کا اللہ نے خطاب دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہوش اور علم اور قرآن و سنت کی سمجھ اور نبی سے سچی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔